ملیحہ فوراً بولی، ہاں میں انہی کا پوچھ رہی ہوں، 2-3 مہینے سے روز آتا ہے، پر آج نہیں آیا۔ آپ کو یقین ہے وہ نہیں آئے؟ ملیحہ کی بات پر وہ ہنسنے لگے۔ کیا بات کرتا ہے جی، صبح سے ہم ادھر بیٹھا ہے، آتا تو ہم کو دکھتا نہیں۔ وہ اتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ ملیحہ کو اس کی بات ماننا پڑی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیوں تک آ گئی۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا۔ ایک سرگوشی کہیں آس پاس سنائی دی تو ملیحہ نے تڑپ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ 6:30 بجے جب ملیحہ نے کچرے فروخی میں قدم رکھا، وہ اپنا یقین ہار چکی تھی اور اس ہار کا چہرہ ڈرائنگ روم میں موجود کوئی شخص نہ دیکھ لے، اس لیے وہ پچھلی طرف ہال کے دروازے سے اندر آئی۔ بہادر، میرے لیے کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ پاس سے گزرتے بہادر کو روک کر اس نے پوچھا۔ نہیں بی بی صاحب، پر آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ بھی آج کے دن؟ ملیحہ کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ بہادر کو جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ٹھنڈے یک پانی سے منہ دھوتے ہوئے اس نے آنسوؤں کے ہر نشان کو بے دردی سے رگڑ ڈالا، پھر تولیے سے چہرہ خشک کرتی وہ ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ الماری کے دونوں پٹ کھلے، وہ باری باری ہر سوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر بہت سوچ کر اس نے پیچ کلر کے ڈریس کو نکالا تو نظر اس کے پیچھے لٹکتے سوٹ پر ٹھہر گئی۔ پنک کلر کے چوڑی دار پاجامے پر سفید قمیض تھی جس پر پنک رنگ کے موتیوں سے گلے اور قمیض کی ہاف سلیوز پر نفیس کام بنا ہوا تھا۔ پنک اینڈ وائٹ کنٹراسٹنگ دوپٹے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے نظر نہ لگ جائے۔ نظر تو لگ چکی نور الہدیٰ، اب کس بات کا ڈر؟ اس نے سوچا اور وہی سوٹ باہر نکال لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک کی تہہ جما لی۔ ملیحہ زندگی میں پہلی بار اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر وائٹ اور پنک چوڑیاں ڈال کر اس نے کانوں میں چاندی کے آویزے پہنے، پھر بیڈ پر آ بیٹھی۔ جھک کر سینڈل پاؤں میں ڈال کر اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کے شانوں پر پھیلایا۔ کھلے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے ہوئے اس کی نظر آئینے میں نظر آتے اپنے ہی عکس پر پڑی تھی۔ آج کی تاریخ میں میرے لیے روشنی، رنگ اور امید تینوں ختم ہو چکے ہیں، لیکن نور الہدیٰ فاروقی نہیں، آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس نے کہا تھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ملیحہ کی نظر بلیک پینٹ پر مہرون شرٹ پہنے نور الہدیٰ پر پڑی تھی۔ اسی پل نور الہدیٰ نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ نور الہدیٰ کی آنکھوں کی وہ چمک ملیحہ کے لیے نئی تھی۔ اس نے پلکیں جھکا لیں۔ باقی لوگ بھی ملیحہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پل بھر میں اس کی کزنز نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، مگر سمیرا اٹھ نہیں سکی۔ کسی معجزے کی امید کرتے کرتے ملیحہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ معجزے اب نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ گئی کہ ملیحہ وجدان سے نہیں مل سکی۔ حد کرتی ہو بیٹا، آج کے دن شاپنگ پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھو ذرا، سب آئے بیٹھے ہیں اور دولہا بھی موجود ہے، پر دلہن شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہے۔ بڑی ممانی نے اسے دیکھ کر کہا تو ملک ناصر اس کے بولنے سے پہلے بول پڑے، چھوڑیے بھابی، اب باتوں میں مزید وقت کیا گنوانا، آؤ بیٹی رسم کر لی جائے۔ آخر میں وہ ملیحہ سے بولے تھے۔ ملیحہ نے قدم بڑھایا تو سمیرا ایک دم اس کے کان کے پاس آ کر بولی، انکار کر دو، ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے۔ کس برتے پر؟ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھ کر زہر میں بجھی سرگوشی کی اور آگے بڑھ گئی۔ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر نور الہدیٰ کے پہلو میں بٹھا دیا تھا۔ پھر بابا جان کی اجازت سے نور الہدیٰ نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو ملیحہ سمیرا کے گلے لگ کر عاجزی سے بولی، آج رک جاؤ سمیرا۔ سمیرا حامی بھر لیتی۔ پھر اس نے آفاق کو دیکھا جو اشارے سے منع کر رہا تھا تو وہ مجبور ہو گئی، آج تو نہیں رک سکتی، مگر کل میں صبح ہی آ جاؤں گی، اس نے ملیحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھنا۔ پھر ملیحہ کا گال چوم کر وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ پورچ میں اب صرف وہ، بابا جان اور نور الہدیٰ رہ گئے تھے۔ ملیحہ ان دونوں کی طرف دیکھے بنا ہی پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ ہال میں آئی تو اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے کھلے دروازے سے لان میں آ گئی۔ ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے ہوئے ملیحہ کے پیروں کے نیچے بھیگی گھاس کا نرم قالین بچھا تھا، لیکن ملیحہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں سلگتے انگاروں پر ہوں۔ اس احساس کے باوجود اس نے ٹہلنا بند نہیں کیا۔ برداشت کے راستوں پر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہنچ کر درد بہت
بے درد ہو جاتا ہے اور اسی انتہا پر پہنچ کر صبر کی چادر اوڑھے انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں سوال قرار کا نہیں بے قراری کا ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا سکون ملتا ہے۔ ملیحہ بھی خود ازیتی کی اسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ چکر کاٹ کر بار بار پلٹتے ہوئے وہ ایک بار پلٹی تو سامنے نور الہدیٰ تھے۔ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے، تم یوں ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چل رہی ہو، کوئی شال وغیرہ بھی نہیں لی، بیمار پڑ جاؤ گی۔ سہانی شام تھی اور محبوب نظروں کے سامنے۔ نور الہدیٰ کو کچھ اور کہنا چاہیے تھا پر وہ اسے ٹٹولے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک بے معنی جی بول کر ملیحہ اس کے برابر سے گزرتی سیڑھیوں پر بیٹھ کر سینڈل پہننے لگی۔ سینڈل پہن کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ نور الہدیٰ نے اچانک ہی پوچھ لیا، تم خوش ہو؟ دوسری سیڑھی پر رکھا ملیحہ کا پاؤں اپنی جگہ جم گیا۔ وہ سنبھلی، پھر پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ خوش ہیں؟ نور الہدیٰ نے آنکھیں بند کر کے ہوا میں پھیلی تازگی کو سانس کے ساتھ اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا، بہت تو سمجھے میں بھی خوش ہوں۔ وہ کشیدگاً مسکرائی۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پاس چلے آئے۔ میں جانتا ہوں تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اپنا ہر احساس تمہارے نام کر چکا ہوں۔ ملیحہ کے لیے یہ سچ مچ انکشاف تھا، مگر اس کے اعصاب پہلے ہی اس قدر لوٹ چکے تھے کہ وہ حیران بھی نہ ہو سکی، بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں ملیحہ، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میرا دل جب بھی دھڑکتا ہے تو شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ محبت مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو مجھے اپنی زندگی سے اور بھی اپنی محبت سے بھی زیادہ عزیز ہے، جانتی ہو وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ملیحہ اب بھی خاموش کھڑی بس انہیں دیکھتی ہی رہی۔ تمہاری مسکراہٹ۔ اس دن یاد ہے جب میں اور بابا جان وہاں لائن میں بیٹھے تھے؟ انہوں نے لون چیئر کی طرف اشارہ کیا جن کی سفیدی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ ملیحہ نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا، ملیحہ سے شادی کرو گے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا آئی لو ہر، لیکن میں ملیحہ سے شادی صرف اس صورت میں کروں گا اگر ملیحہ کو اعتراض نہ ہو۔ ملیحہ کو کچھ دن پہلے کا وہ منظر یاد آیا اور نور الہدیٰ کا جملہ بھی، میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ غائب دماغ کھڑی تھی کہ اچانک ہی نور الہدیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے بائیں ہاتھ کو تھام کر اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کے ڈائمنڈ کو انگوٹھے سے ذرا چھو کر پوچھ رہے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر تمہارا ذہن مجھے اس رشتے کے ساتھ قبول کر سکے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کر سکے تو زبردستی نہیں ہے۔ وہ بولتے ہوئے ایک پل کو چپ سے ہو گئے، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر بولے، تم جب چاہو میرا ساتھ چھوڑ کر جا سکتی ہو، مجھے کہیں نہیں جانا ہادی بھائی۔ فوراً ہی اس کی زبان سے نکلا تھا اور فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور سنبھل کر بولی، رشتے جب بنائے جاتے ہیں تو نور الہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے۔ نور الہدیٰ کو ایک دم ہی اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس پل کا انتظار کرنے کی اجازت ہے جب تم ایک نئے رشتے سے میری زندگی میں قدم رکھو گی۔ ان کی نگاہوں سے جھلکتی وارفتگی لمحہ ملیحہ سہ نہیں پائی اور اچانک ہی مڑ کر اندر آئی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نور الہدیٰ اس انداز کو اس کی ادا سمجھ کر مسکرانے لگے تھے۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات میں موجود ہر شے کی بنیاد اکائی ہے۔ ہمارے جسم کو ہی دیکھ لیا جائے، لاکھوں کروڑوں خلیوں سے بنا ہمارا جسم ایک خلیے سے شروع ہوتا ہے۔ مادے کی شروعات ایٹم سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اربوں کروڑوں میل پر پھیلی اس کائنات کو اگر ریورس پروسیس میں ڈال دیا جائے تو یہ پوری کائنات محض ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ مجھے کائنات کے اس نظریے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر میری زندگی میں یہ قانون کمزور پڑنے لگتا ہے کیونکہ میری زندگی کی بنیادی اکائی نہیں بلکہ ایک ستون ہے، ایک ایسی ستون جس کے ہر زاویے کی پیمائش 60 ڈگری ہے، یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر ہے اور کسی بھی طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ اس ستون کے ایک سرے پر بابا جان کھڑے ہیں۔ بابا جان کا اور میرا رشتہ شیشے اور پتھر کا رہا ہے۔ شیشہ اپنی جگہ قائم رہے اس کے لیے پتھر سے فاصلہ ضروری ہے، اسی لیے میں ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی رہی کہ کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھوں۔ میرا ڈر کیسا سچا تھا۔ ستون کے دوسرے سرے پر نور الہدیٰ ہیں۔ ہادی بھائی نے میری زندگی کے ہر خلا کو بھر دیا بنا مانگے۔ انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے چاہا بھی تو اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے چاہا، ایک دم خالص اور بے غرض محبت، اور بدلے میں بھی
کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن اگر وہ نہیں مانگیں گے تو کیا میں دوں گی بھی نہیں؟ دکان کے تیسرے کونے میں کھڑا تیسرا شخص وجدان مصطفیٰ ہے۔ وجدان مصطفیٰ میری ذات کا آئینہ، میرے یقین کا چہرہ، مگر آج اس چہرے سے نقوش دھندلا رہے ہیں۔ اب سوال پانے اور کھونے کا نہیں، اب سوال میرے اعتبار کا ہے۔ بابا جان اور الہدیٰ اور وجدان ایک دکان کے 3 کونوں پر کھڑے ہیں۔ 3 لوگ، وہ 3 لوگ جنہیں میں نے ٹوٹ کر چاہا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر میری زندگی کے منظر نامے سے ہٹا تو اس آدھی ادھوری زندگی کو جینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ یہ تینوں کبھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بابا جان، الہدیٰ اور وجدان وہ 3 لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، اور میری زندگی کے سب سے کٹھن موڑ پر وہ تینوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، میرا ساتھ کون دے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ملیحہ نے ڈائری لکھنا چھوڑ کر آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس آواز کے ساتھ ہی بہادر کمرے میں آیا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ ملیحہ نے پوچھا۔ بی بی صاحب، آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نگاہوں میں زمان و مکان گم گئے تھے، یہاں تک پہنچ کر ڈائری خاموش ہو گئی تھی۔ تانیہ نے فوراً اگلا صفحہ پلٹ کر دیکھا اور پھر باقی کے سارے ورق پلٹ کر دیکھ لیے۔ ہر ورق سادہ تھا۔ تانیہ نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا جس پر روشنی دھیرے دھیرے بکھرتی جا رہی تھی۔ پوری رات ڈائری پڑھنے سے اب اس کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ گئی۔ پچھلی رات تھی، داستان ایک عجیب موڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ تانیہ سوچنے لگی آگے کیا ہوا ہوگا۔ اس رات وہ ٹیلی فون کس کا تھا؟ کیا وجدان کا؟ اس نے کیا کہا ہوگا؟ اور اگر رات کو آنے والا فون وجدان کا تھا تو جب دن بھر ملیحہ اسے ڈھونڈتی رہی تو وہ کیوں نہیں ملا؟ وہ اس دن لائبریری کیوں نہیں آیا تھا؟ اور فون پر کہیں اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا ہوگا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اللہ حافظ وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، اس نے فوراً ہی اپنے قیاس کو رد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ پاپا سے شادی کر لیتی، اور پاپا سے شادی کے بعد تو اسے قصے فروخی میں ہی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو نہیں، کہیں نہیں ہے۔ کوئی اس کا نام تک نہیں لینا گوارا نہیں کرتا۔ تو کیا وجدان نے فون پر اپنے نہ آنے کی وجہ بتا کر معذرت کر لی تھی، اور اس کے بعد ملیحہ نے دادا جان کے سامنے شادی سے انکار کر دیا ہوگا؟ لیکن دادا جان تو فیصلہ واپس لینے والے نہیں تھے۔ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ملیحہ نے ان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی کر لی ہوگی، لیکن ایسا ہونا بھی مشکل ہے۔ ملیحہ نے کہا تھا وہ اپنے بابا جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اپنے دوسرے قیاس کو بھی رد کرتے ہوئے اس نے سوچا، اور لیکن اگر یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، تو آخر ہوا کیا تھا؟ ملیحہ اچانک ہی کہاں گم ہو گئی؟ اس نے آخر کیا کیا تھا جو اس کا ذکر خود اس کے ہی گھر میں بین ہو گیا؟ اور برسوں گزر جانے کے بعد بھی نہ تو اس نے کبھی قصے فروخی میں قدم رکھا، اور نہ کبھی کسی کی زبان پر اس کا نام ہی آیا۔ اور پاپا اور دادا جان کے درمیان موجود خلیج کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی؟ منگنی کی رات تک تو سب ٹھیک تھا، پھر کیوں پاپا اور دادا جان سے متنفر ہو گئے؟ وہ الجھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا مشکل ہے؟ میں نے تو سوچا تھا ملیحہ کی ڈائری قصے فروخی کے رازوں پر سے پردہ اٹھائے گی، پر اس نے تو اور بھی کئی معموں کو جنم دے دیا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، پاپا جو ماما سے اتنی محبت کرتے ہیں، ماما سے پہلے کسی اور کو چاہ چکے ہیں، مگر پاپا کی محبت تو مکمل ہونے جا رہی تھی، ادھوری کیسے رہ گئی؟ کہانی کی ہر کڑی بیچ سے غائب ہو گئی ہے، اور ایسا کوئی نہیں جو بتا سکے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا اور ایک نئے رخ پر سوچنے لگی۔ اس کہانی کے 4 ہی بنیادی کردار ہیں جو کہ سچ پر سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، مگر 2 کردار تو زبان بندی کے اور عہد پر کار فرما ہیں، تیسرا کردار منظر سے ہی غائب ہے، اور چوتھا کردار اچانک ہی کوئی خیال آیا تھا۔ وجدان مصطفیٰ، یہ شخص میرے لیے یقیناً اجنبی ہے، مگر یہ نام نہیں، جسٹ وجدان مصطفیٰ۔ یہ محض میرا اندازہ ہے، مگر تصدیق تو کرنی پڑے گی۔ ASP شایان مصطفیٰ، میں نے سوچا تھا تم سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی، لیکن اگر مجھے وجدان مصطفیٰ سے ملنا ہے تو تم سے ایک آخری ملاقات ناگزیر ہوگی، اس نے دل میں کہا۔ دادا جان شام کو آنے والے تھے، لیکن تانیہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ڈائری اٹھا کر دادا جان کے کمرے میں آ گئی اور احتیاط سے ڈائری واپس اسی جگہ رکھ دی جہاں سے کل اس نے اٹھائی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ وہ آفس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے محسوس کیا تھا آج کل پاپا اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھے ہوئے تھے۔
انہوں نے تانیہ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کی نظریں اب ہر وقت تانیہ کو کھوجتی رہتی تھیں اور تانیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرف سے کچھ ایسا ہو وہ چونک جائیں۔ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی۔ گڈ مارننگ ماما، گڈ مارننگ پاپا۔ روز کی طرح ہی آج بھی وہ دوپٹہ اور فائلز اس کے بازو میں دبوچے ہوئے تھے، بیگ سمیت باقی سب کچھ ساتھ والی چیئر پر ڈیر کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل بھی یوں ہی کرسی پر ڈال دیا۔ نظر کا چشمہ پھسل کر ناک کی نوک پر آ اٹکا تھا، جسے نور الہدیٰ نے ہاتھ مار کر صحیح کرتے ہوئے جواباً اسے گڈ مارننگ کہا تھا، اور پھر سے اخبار کے صفحے الٹنے لگے تھے۔ مریم نے کچن کی طرف آواز لگائی، بہادر، تانیہ کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ تانیہ ناشتہ کر رہی تھی کہ نور الہدیٰ نے اخبار سائیڈ میں ڈالتے ہوئے مریم سے جوس کے لیے کہا، پاپا ویسے آپ کی یہ عادت کافی الگ سی ہے۔ تانیہ چور نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون سی عادت؟ وہ سمجھے نہیں۔ یہی لوگ چائے کے ساتھ اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں اور آپ اخبار پڑھ کر جوس پیتے ہیں۔ یہ عادت میری نہیں، کسی اور کی تھی۔ ان کے منہ سے یہ اعتراف سن کر تانیہ کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نور الہدیٰ اتنے آرام سے یہ بات کہہ دیں گے، جبکہ اس اعتراف کے پیچھے ایک پردہ نشین کا نام چھپا ہے۔ آپ نے کیوں اپنا لی؟ یہ عادت کس کی تھی؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں پوچھا کہ جواب آنے کی توقع نہیں تھی۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر چیز اپنا لینے کو دل کرتا ہے، یہاں تک کہ عادتیں بھی۔ پاپا، آپ نے کبھی اسموکنگ کی ہے؟ کچھ دیر خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے پھر پوچھا۔ اس بار نور الہدیٰ نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تانیہ تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ اپنی پرتجسس فطرت پر غصہ بھی آ رہا تھا، مگر اب تو سوال کر چکی تھی۔ انجان سی بن کر آملیٹ کو پلیٹ میں نچاتی رہی۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایسے ہی، اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ ہم عادتوں پر بات کر رہے ہیں، اور اکثر مردوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، بس اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن نور الہدیٰ کو کبھی بھی سگریٹ پینے کی عادت نہیں رہی، مریم نے کہا تو نور الہدیٰ بولے، نہیں مریم، میں اسموکنگ کیا کرتا تھا۔ تم اسموکنگ کرتے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ لیکن میں نے تو کبھی تمہارے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھا۔ شادی سے کافی عرصہ پہلے میں نے اسموکنگ چھوڑ دی تھی، ورنہ لندن میں رہتے ہوئے اور پھر پاکستان آنے کے بعد بھی میں کچھ عرصے تک چین اسموکر ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم شادی سے پہلے کافی الگ تھے اور شادی کے بعد تم نے بہت سی عادتیں بدل لیں۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ تانیہ ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر نور الہدیٰ کے سامنے رکھے ان کے والٹ پر پڑی۔ وہ ڈائری میں لکھی ہر بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر والٹ اٹھا لیا اور پھر بڑے سرسری سے انداز میں نور الہدیٰ کا شناختی کارڈ نکال کر دیکھنے لگی۔ نام نور الہدیٰ فاروقی، والد کا نام مظہر فاروقی۔ اتنے سامنے کی بات نہ جانے میں نے پہلے کبھی کیوں نوٹ نہیں کیا، اس نے سوچا، اور کارڈ واپس والٹ میں ڈال کر والٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور نارمل سے انداز میں چائے پینے لگی۔ نور الہدیٰ اس کی حرکت کو نوٹ کر چکے تھے، مگر مطلب اخذ نہیں کر سکے، اس لیے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ وہ اپنا جوس ختم کر چکے تھے، ٹیبل سے والٹ اور دوسری چیزیں اٹھا کر جانے لگے تو تانیہ بولی، پاپا آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میری گاڑی میں کام نکل آیا ہے، آج ڈرائیور میکینک کے پاس لے جائے گا، مگر میں پہلے فیکٹری جاؤں گا، مجھے آفس چھوڑ کر چلے جائیے گا نا پلیز۔ آخر میں اس نے پلیز کو لمبا کھینچا۔ وہ ہنس کر بولے، ٹھیک ہے چلو پھر، آپ گاڑی میں چل کر بیٹھیں، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ بول کر جلدی جلدی چائے پینے لگی۔ باپ کو ڈرائیور بنا دو، نور الہدیٰ نے اس کے سر پر دیپ لگائی اور جانے لگے۔ سنو، شام میں جلدی گھر آ جانا، مریم نے یاد آنے پر پکار کر کہا۔ نور الہدیٰ مسکراتے ہوئے پلٹے اور کرسی پر کوہنی ٹھکا کر جھکتے ہوئے انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے معنی انداز میں بولے، کیا بات ہے، آج بڑے عرصے بعد شام میں جلدی گھر آنے کی فرمائش کی ہے؟ تانیہ کو ان کے انداز پر ایک دم سے ہنسی آ گئی۔ اس نے فوراً چائے کا کپ منہ سے دور کیا، ورنہ چائے اس کے کپڑوں پر چھلک جاتی۔ مریم کو نور الہدیٰ کی آنکھوں سے زیادہ تانیہ کی ہنسی نے بلش کر دیا تھا۔ بچوں کا تو خیال کر لیا کرو، وہ آنکھیں نکال کر بولی، بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ مریم سے چھو کر بولیں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ جیسے اصل مسئلے کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی کی چابی تانیہ کو پکڑا کر کہا، کپ چھوڑو، چائے آفس میں پی لینا، اور اب تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ نور الہدیٰ، میں تمہارا کیا کروں؟ بے اختیار مریم کی زبان سے نکلا اور ہونٹ دبا کر ہنستی روکتی ہوئی تانیہ چابی پکڑ کر کپ رکھتی اپنا ساز و سامان اٹھا کر باہر بھاگ گئی۔ 2 منٹ بعد جب نور الہدیٰ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے تو
ان کی مسکراہٹ دیکھ کر تانیہ بھی مسکرانے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے مسکراتے دیکھا تو ذرا روب سے بولے، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ بھی ان کی بیٹی تھی۔ جھجک کے بغیر بولی، پاپا آپ نے کبھی نوٹ کیا ماما شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہیں؟ اسے معروف نہ ہوتے دیکھ کر نور الہدیٰ نے بھی روب ڈالنے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور ہنس کر بولے، ہاں مگر وہ شرماتی بہت کم ہیں، خاص طور پر کل رات ڈائری پڑھ لینے کے بعد۔ تانیہ کو نور الہدیٰ کی مریم سے محبت کو دیکھ کر مطمئن بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں گاڑی سٹارٹ کرتے نور الہدیٰ کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اچانک آزردہ سی ہو گئی تھی۔ کیا پاپا کو ملیحہ ذرا بھی یاد نہیں؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ شام کو اس کی واپسی میں تو خلاف معمول نور الہدیٰ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے اظہر فاروقی واپس آ چکے تھے اور اب فریش ہو کر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان سے مل کر تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی، پھر فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو نور الہدیٰ بھی چینج کر کے وہاں آ بیٹھے تھے اور اب وہ مریم اور بابا جان تانیہ کی شادی کا ٹاپک لے کر بیٹھے تھے۔ تانیہ کسی رد عمل کے بغیر چپ چاپ دادا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کے دونوں بھائی بھی وہاں تھے، مگر ظاہر ہے اس ٹاپک میں ان کے بولنے کی گنجائش کہاں تھی۔ وہ دونوں آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم دونوں نے انصر کے ماں باپ سے کوئی بات نہیں کی؟ بابا جان پوچھ رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے جواب دیا، نہیں، مگر شاید وہ اور انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ آج تیمور میرے آفس آیا تھا اور ہم سب کو اپنے گھر ڈنر پر بلایا ہے۔ کل شام عروسہ آئی تھی، اس نے مجھ سے بھی ڈنر کے لیے کہا تھا۔ صبح میں تم سے یہی کہنے والی تھی، لیکن تم تو… مریم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نور الہدیٰ صبح کی بات کو یاد کر کے مسکرائے، پھر سنجیدہ ہو کر بولے، ڈنر کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ لوگ شادی کی بات بھی ضرور کریں گے۔ بالکل، مریم نے تائید کی۔ اب آپ دونوں طے کریں کہ اس بات کا کیا جواب دیا جائے۔ نور الہدیٰ سے پہلے ہی بابا جان ٹوک کر بولے، ہم دونوں یہ بات کیسے طے کر سکتے ہیں؟ یہ تو تانیہ فیصلہ کرے گی کہ اسے انصر سے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ تانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے بابا جان کے الفاظ پر کبھی بھی حیرت نہیں ہوتی، اگر وہ ملیحہ کی ڈائری نہ پڑھ چکی ہوتی، مگر اب وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بولو تانیہ، تم کیا چاہتی ہو؟ نور الہدیٰ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ ان کے الفاظ پر کھو سی گئی۔ بھلا میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر بھی بیٹا، تم نے کچھ تو سوچا ہوگا۔ وہ اصرار کر رہے تھے۔ تانیہ چپ سی ہو گئی۔ بابا جان نے بھی اسے چپ دیکھ کر ٹوکا، بولو تانیہ، جواب دو۔ اب وہ کیا جواب دے گی؟ آپ نے کیا سنا نہیں؟ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ مریم اس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھ کر مطمئن سی ہو کر بولی، تو بابا جان کی روح تک کسی خیال سے کام گئی تھی۔ خاموشی صرف رضامندی نہیں ہوتی مریم، کبھی کبھی خاموشی جبراً بھی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ لگا کر تانیہ کی پیشانی چومتے انہوں نے مزید کہا، تانیہ جواب دے گی اور اپنی زندگی کا فیصلہ وہ اپنے الفاظ میں کرے گی۔ اس کی واضح رضامندی کے بغیر تم عروسہ یا تیمور سے کوئی بات مت کرنا۔ بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے بڑے نہیں ہوتے۔ وہ قاطعیت سے بولتے تانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ تانیہ نے ہمیشہ اپنے لیے انہیں پرشفقت پایا تھا، مگر اب وہ جانتی تھی کہ خود اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آخر میں ان کی لگتی ہی کیا ہوں؟ اس نے سوچا، صرف بھتیجے کی بیٹی، اور میری خاموشی کا بھی کتنا خیال ہے، لیکن وہ جو ان کی بیٹی تھی، ان کے پیروں پر سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کرتی رہی اور ان کا دل نہیں پسیجا۔ کیا دوگلا معیار ہے؟ خوف زدہ انداز میں سوچتے ہوئے وہ ان سے الگ ہو کر دور ہو بیٹھی۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ وہ ملیحہ کے حق پر قبضہ جما کر بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات تو قابو میں رکھے، مگر آنکھوں سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ کسی اور نے تو اس کی بیزاری کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر نور الہدیٰ نے صرف محسوس کر چکے تھے، بلکہ حیران بھی تھے۔ تانیہ کو تو بابا جان کے ساتھ بیٹھنا بھی دوبر لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں اسپاٹ ہوا تھا۔ وہ رکی اور مڑتے ہوئے نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی۔ آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں بابا جان کی تانیہ کے لیے محبت نور الہدیٰ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں جان گئی ہوں بابا، آپ ملیحہ کو نہیں بلا سکے۔ آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آج بھی اس کی تکلیف آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ صبح اس خیال نے اسے افسردہ کر دیا تھا کہ نور الہدیٰ کو ملیحہ یاد نہیں، اور اب اس تصور نے اسے بے چین کر دیا کہ نور الہدیٰ ملیحہ کو نہیں بھولے تھے۔ ادھوری محبت کی یاد کس قدر درد دیتی ہے، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اس نے کرب سے سوچا تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔